تو ناظرین ابھی ہم نے جو قاعدہ پڑھا وہ تھا کہ فاعل اگر غیر عاقل اسم کی جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، فاعل عاقل اسم کی جمع مکسر ہو تو پھر کیا ہوگا ناظرین؟ پھر چائس موجود ہے کہ چاہیں تو فعل واحد مذکر غائب استعمال کریں اور چاہیں تو واحد مؤنث غائب، وہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ ناظرین اس کی مثال دیکھیں، یہ ہے کاتبہ۔ کاتبہ کا معنی اس نے لکھا، اور اگر کہنا ہو کہ ایک مرد نے لکھا، ایک آدمی نے لکھا، تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ کاتبہ رجل، ایک مرد، یہ فاعل ہے حالت رفع میں۔ اب فاعل چونکہ مذکر اسم ہے تو فعل بھی واحد مذکر غائب استعمال ہوا ہے، کاتبہ اس نے لکھا، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ لکھا ایک آدمی نے، ایک مرد نے۔ A man wrote۔ لیکن اب اگر اس سے جمع ہم لانا چاہیں، ہم کہیں کہ لکھا کچھ مردوں نے، کچھ مردوں نے، تو رجل سے جمع کیا ہے ناظرین؟ رجل سے جمع ہے رجال، رجال، کچھ مردوں نے لکھا۔ اب ناظرین رجل چونکہ مرد عاقل مخلوق ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ عام طور پہ تو فعل اسی طرح سے آئے گا کہ جو اس کی جنس ہے، یعنی رجل کی جنس کیا ہے؟ مذکر، مرد مذکر ہوتا ہے، تو فعل واحد مذکر غائب استعمال ہوا، کاتبہ، مذکر فاعل کے ساتھ واحد مذکر غائب فعل۔ لیکن اب اس میں ایک اور چیز آ گئی کہ یہ جمع مکسر ہے تو عاقل، لیکن ہے جمع مکسر فاعل رجال، تو پھر کیا ہے؟ اب اگر چاہیں تو فعل روٹین کے مطابق واحد مذکر غائب استعمال کریں، اور اگر چاہیں تو واحد مؤنث غائب بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی رجال ان کے ساتھ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، رجال ان کے ساتھ آپ فعل واحد مؤنث غائب بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کاتبت۔ اب آپ کا فاعل مذکر ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ فعل واحد مذکر غائب بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث غائب بھی۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو اس جمع مکسر نے آپ کو چائس دے دی ہے کہ دونوں طرح سے آپ فعل لا سکتے ہیں، مذکر غائب بھی اور مؤنث غائب بھی۔ اور بالکل اسی طرح ناظرین اگر آپ کا فاعل ہے مؤنث، ہم کہیں کہ لکھا ایک عورت نے، تو لکھا کیا ہوگا؟ کاتبہ، کاتبہ لکھا ایک عورت نے۔ عورت کو کہتے ہیں عربی میں امرأتن، امرأتن، ایک عورت نے۔ اب ناظرین یہ فاعل ہے، اور فاعل آپ کا کیا ہے؟ مؤنث، واحد مؤنث ہے۔ اگر فاعل مؤنث ہے تو پیچھے فعل بھی مؤنث ہی آنا چاہیے، واحد مؤنث غائب، یعنی یہ کاتبہ نہیں ہوگا، اب یہ کیا ہوگا؟ کاتبت، کاتبت امرأتن، کاتبہ رجل لکھا مرد نے، اور کاتبت امرأتن لکھا عورت نے۔ اب اگر امرأتن سے ناظرین جمع مکسر ہے نساء، کیا ہے ناظرین؟ یہ چونکہ مؤنث ہے فاعل امرأتن کی جمع مکسر، تو اس کے ساتھ فعل بھی کاتبت واحد مؤنث غائب آنا چاہیے۔ لیکن ناظرین
فاعل چونکہ آپ کا عاقل کی جمع مکسر ہے، عاقل کی جمع مکسر، تو اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو فعل واحد مؤنث غائب یہاں پہ استعمال کریں یا واحد مذکر غائب، یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا۔ یعنی نساء ان کے ساتھ آپ کتب بھی لکھ سکتے ہیں، کتبت نساء یا کتبہ نساء، یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہوگا۔ کب؟ جب آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو، لیکن اگر فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر فعل صرف واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا، واحد مؤنث غائب، جب غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، اور جب عاقل کی جمع مکسر ہو تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب۔ ناظرین، اب ایک اور بڑی خوبصورت شکل فعل کی آپ کے سامنے آئے گی، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو وہ فعل کی گردان کے اندر پایا جاتا ہے، فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو وہ فعل کی گردان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے کہ مفعول اگر اس میں ضمیر ہو، مفعول وہ اسم جس پر فعل واقع ہو، اگر وہ اس میں ضمیر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ناظرین، یہ ایک فعل ہے خالقہ، اب اگر ہم اس سے گردان کریں تو کیا بنے گی؟ خالقہ کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے پیدا کیا۔ اب اگر ہم کہیں کہ اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے پیدا کیا وہ فاعل ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر موجود ہے، ہی کریٹڈ، خالقہ، اس نے پیدا کیا کس کو؟ اب مفعول یہ ہے الانسان، جس کو پیدا کیا وہ مفعول حالت نصب میں، الانسانو سے حالت نصب کیا ہوگی؟ الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ اب ناظرین، اگر ہم یہ جو مفعول ہے الانسان، اس کی جگہ اگر ہم ضمیر لانا چاہیں، ہم کہیں کہ اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا اس کو، یعنی اس انسان کو، تو ناظرین انسان چونکہ واحد ہے اور مذکر ہے تو واحد مذکر کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہوا، ہوا کا معنی وہ۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ اس نے پیدا کیا انسان کو، تو اب انسان چونکہ یہاں پہ اس میں مفعول ہے، اور مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب، الانسان۔ تو جب انسان کے لیے اس میں ضمیر استعمال ہوگا ہوا، یہ ہوا، تو ہوا سے جب یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو پھر استعمال ہوگی حالت نصب، اور وہ حالت نصب کیا ہوگی؟ ہوا سے حالت نصب کیا ہے ناظرین؟ یہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہوا بطور مفعول استعمال ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ ہو۔ اور ناظرین، اب ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حالت نصب اور جر کے ضمائر جو ہیں یہ متصلہ ہوتے ہیں، حالت رفع کے ضمائر ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں، الگ سے لکھے جاتے ہیں، یہ متصلہ نہیں ہوتے، کسی سے جڑ کے نہیں آتے۔ لیکن جو حالت نصب اور جر کے ضمائر ہوتے ہیں یہ متصلہ ہوتے ہیں، اٹیچڈ ہوتے ہیں، یہ اپنے سے پہلے آنے والے اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ قاعدہ کیا ہے کہ مفعول جب اس میں ضمیر ہوگا
تو وہ فعل کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ اب الانسانہ سے ضمیر کیا ہوگی؟ ہو، ہوا سے ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ فعل کے ساتھ جڑ جائے گی، اور ہو کی ضمیر سے پہلے اس کے ما قبل پر چونکہ اوپر کی حرکت ہے تو یہ الٹے پیش میں بدل جائے گی، اور یہ بن جائے گا خلق ہو۔ خلق، اس نے پیدا کیا، ہو، اسے، خلق ہو۔ اور ناظرین، یہ جو ہو ہے، اس کی ذرا میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں شکل ان لوگوں کے لیے جو انگلش میڈیم ہے۔ یہ جو ہوا ہے، ہوا یہ حالت رفع کی ضمیر ہے، یہ ایسے ہے جیسے ہی، اور اس سے یہ فاعل کے طور پہ، سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جیسے ہی سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب یہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوگا، مفعول کے طور پہ، تو ہوا سے کیا بنے گا؟ ہو، جس طرح ہی سے بنتا ہے ہم۔ ناظرین، یہ آپ ہم جو ہے یہ صرف آبجیکٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، مفعول کے طور پہ، اور ہی کو صرف سبجیکٹ کے طور پہ، فاعل کے طور پہ استعمال۔ اسی طرح ہوا جو ہے یہ صرف سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، فاعل کے طور پہ، اور ہو یہ آبجیکٹ کے طور پہ، مفعول کے طور پہ۔ اور اس سے تیسری شکل کیا ہے؟ ہز۔ یہ پوزیسو فارم ہے۔ ہز کا مطلب کیا ہے؟ اس کا۔ ہز سکول، اس کا سکول۔ ہز بک، اس کی کتاب۔ ہز ہاؤس، اس کا گھر۔ ہز فادر، ہز مدر۔ تو ہوا سے یہ جو تیسری شکل ہوتی ہے وہ بھی ہو ہی ہوتی ہے۔ کتاب ہو، اس کی کتاب۔ مدرسہ تو ہو، اس کا مدرسہ۔ ابو ہو، اس کا باپ۔ ام ہو، اس کی ماں، جیسے ہز فادر، ہز مدر۔ اس کا رسول، رسول ہو، ہز میسنجر۔ اور اسی طرح اگر مؤنث ہو تو ناظرین مؤنث کے لیے ہوتا ہے، انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ شی، اور شی سے یہ اس کی سبجیکٹو فارم ہے، سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے، فاعل کے طور پہ۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہر، یہ آبجیکٹ کے طور پہ ہر، اور اس سے پوزیسو فارم بھی ہر ہی ہے، ہر بک، ہر اسکول۔ اور اس میں عربی میں کیا ہے؟ شی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہیا، ہیا، شی۔ اور ہیا سے کیا ہوتی ہے؟ ہا، حالت نصب بھی اور حالت جر بھی، ہا۔ جیسے یہ شی سے ہر اور ہر ہے، ہیا سے ہا اور ہا ہے۔ اب ناظرین، خلق ہو کا معنی ہوگا اس نے پیدا کیا اسے، یعنی ایک مذکر کو، واحد مذکر کو۔ اور اگر کہنا ہو کہ اس نے پیدا کیا ان دو کو، دو مذکر کو، تو ہوا سے مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ ہما، اور ہما سے حالت نصب اور جر بھی ہوتی ہے ہما۔ تو ناظرین یہ ہوگا خلق، اس نے پیدا کیا، ہما، ہما ان دونوں کو۔ خلق ہو، اس نے پیدا کیا اسے، ایک واحد مذکر کو۔ خلق ہما، اس نے پیدا کیا ان دو کو، اور آگے کیا ہوگا؟ خلق ہم، اس نے پیدا کیا ان سب کو، سب مذکر کو۔ اور ناظرین اگر کہنا ہو کہ اس نے پیدا کیا اس مؤنث کو، ہیا، شی، اس سے حالت نصب مفعول کے طور پہ آئے گا تو کیا بنے گی؟ ہیا سے حالت نصب ہا، تو بنے گا خلق ہا۔ خلق ہو کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا اس مذکر کو،
اور خلق ہا کا معنی ہے اس نے پیدا کیا اس مؤنث کو. ہی کریٹڈ ہر، خلق ہا. اور خلق ہو، ہی کریٹڈ ہم. اور پھر ہوگا خلق ہما، اس نے پیدا کیا ان دو کو. اور خلق ہن، اس نے پیدا کیا ان سب مؤنث کو. اور پھر اگر کہنا ہو کہ اس نے پیدا کیا تجھے، اس نے پیدا کیا تجھے، انتا تو. اور انتا سے حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ کا. اور یہ اس کے ساتھ ملے گا تو بنے گا خلق کا. خلق کا، اس نے پیدا کیا تجھے. اور پھر ہوگا خلق کما، اس نے پیدا کیا تم دونوں کو. اور جمع میں ہوگا خلق کم، اس نے پیدا کیا تم سب کو. اور ناظرین اگر کہنا ہو کہ اس نے پیدا کیا تجھے مؤنث کو، انتی مؤنث، تو اس سے حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ پھر کا نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے کی. خلق کی، اس نے پیدا کیا تجھے مؤنث کو. خلق کما، تم دونوں کو. اور جمع کے لیے ہوگا خلق کن، اس نے پیدا کیا تم سب مؤنث کو. خلق کن. اور پھر ناظرین آئے گا اس نے پیدا کیا مجھے. خلق، اس نے پیدا کیا کسے؟ مجھے. انا، میں. اور اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ یا ساکن. اب ناظرین اس کو پڑھیں. اگر یا آخری حرف ہو تو اس سے پہلے زبر کی حرکت آپ نہیں پڑھ سکتے. خلق کئی، اس کو نہیں پڑھیں گے آپ. تب پڑھ سکتے ہیں جب یا کے بعد آگے کوئی اور حرف بھی ہو، فرض کریں نون زبر نہ ہو تو خلق کئی نہ ایسے ہو سکتا ہے. لیکن اکیلی یا ہو تو اس سے پہلے نہ آپ پیش پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی زبر. اب یا ساکن کیا کہتی ہے کہ بھائی مجھے زیر چاہیے، کسرہ یعنی زیر چاہیے. لیکن ناظرین اسم میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ یائے متکلم جو ہے جب اسم سے زیر مانگتی ہے تو اسم اس کی ڈیمانڈ فوراً پوری کر دیتا ہے، اسے زیر دے دیتا ہے. مثلاً ربن کا معنی ہے کوئی رب. یہ دیکھیں ربن، کوئی رب. اور اگر کہنا ہو میرا رب تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا ربو. اور انا سے حالت جر میرا، یا ساکن. اب یا ساکن کہتی ہے مجھے زیر چاہیے تو یہ اس کو زیر دے دیتا ہے. اور اسے ہم پڑھتے ہیں ربی، میرا رب. کتابی، میری کتاب. امی، میری ماں. یہ ربی، میرا رب. لیکن فعل جو ہے یہ اس کی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ لیں کہ یہ تھوڑا سخت مزاج ہے، اڑیل ہے، ضدی ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی مجبوری ہے. کیونکہ فعل میں آپ کو پتہ ہے آخری حرف پہ یہ جو حرکت ہوتی ہے اس سے فعل کے صیغے کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا فاعل کون ہے. اور اگر یہ حرکت بدلتی رہے تو اس سے وہ کنفیوز ہو جائے گی سچویشن، پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا فاعل کون ہے. یعنی یہ فعل کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرے گا، ورنہ اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی، اس کو کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ کیا ہے. تو اب دونوں کی بات جائز ہے. یا کہتی ہے مجھے ہر حال میں کسرہ یعنی زیر چاہیے، میرا گزارا نہیں. اور فعل کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کسرہ یعنی زیر دے دوں، اپنی آخری حرکت تبدیل کر دوں تو مجھے کوئی فعل مانے گا ہی نہیں، میری تو حیثیت ہی ختم ہو جائے. تو اب ناظرین جب دو فریقوں میں معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ایک سٹینڈ سٹل سچویشن پیدا ہو جائے
معاملات آگے نہ بڑھ سکیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے بیچ میں ایک تیسرا فریق آتا ہے جو ان کی صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ جو ان دونوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جو خیر خواہ نہیں ہوتے وہ تو اس سچویشن کو مزید خراب کرتے ہیں، جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں۔ لیکن کچھ صلح جو لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امن ہو، سکون ہو، مصالحت پیدا ہو۔ تو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان مصالحت کے لیے ایک حرف آتا ہے، اور وہ حرف کون سا ہے ناظرین؟ وہ ہے نون۔ یہ نون، اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ فعل کو کہتا ہے کہ تو اسے کسرہ یعنی زیر نہیں دے سکتا، تو رہنے دے، تو نہ دے۔ اور اس کو کہتا ہے کہ تیری ضرورت ہے، تیری مجبوری ہے، تو وہ کسرہ یعنی زیر وہ میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ نون اس کو کسرہ یعنی زیر دے کر، یعنی جو فعل کا جرمانہ ہے یہ کہتا ہے وہ دے نہیں سکتا، وہ جرمانہ میں بھر دیتا ہوں۔ تو اس طرح ناظرین ان دونوں میں صلح ہو جاتی ہے، اور یہ کیا بنتا ہے؟ خالہ کا نی۔ اب یہ خالہ کی نہیں اس کو پڑھ سکتے، یہ کیا ہوگا؟ خالہ کا نی۔ اس میں یہ جو نون ہے اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ وقایا یہ، اور وقایا کا معنی ہے بیچ بچاؤ کروانے والا، جھگڑے کو ختم کروانے والا، صلح کروانے والا، یہ نون وقایا۔ تو ناظرین یہاں پہ بنے گا خالہ کا نی، اس نے پیدا کیا مجھے۔ تو یہ جو نون ہے یہ اصل میں اس کا یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم، کوئی مطلب نہیں۔ معنی صرف کیا ہے؟ خالقہ کا، خالقہ اس نے پیدا کیا، اور یا مجھے۔ یہ نون جو بیچ میں ہے صرف یہ معاملات کو سیٹل کروانے کے لیے آیا ہے، اور اس کا کوئی معنی یا مطلب نہیں۔ تو خالقہ نی کا مطلب ہوگا اس نے پیدا کیا مجھے، اور پھر ہوگا خالقہ اس نے پیدا کیا ہمیں، نحنو ہم، اور اس سے مفعول حالت نصب، نحنو سے حالت نصب ناظرین کیا ہے؟ نا۔ خالقہ نا، اس نے پیدا کیا ہمیں۔ تو یہ ناظرین اب پورا چارٹ اگر اب دیکھیں تو یہ بنے گا خالقہ ہو، اس نے پیدا کیا اسے، واحد مذکر کو، خالقہ ہما، اس نے پیدا کیا ان دو کو، اور خالقہ ہم، اس نے پیدا کیا ان سب کو، خالقہ ہا، اس نے پیدا کیا اس مؤنث کو، خالقہ ہما ان دو کو، اور خالقہ ہن، اس نے پیدا کیا ان سب کو، اور خالقہ کا، اس نے پیدا کیا تجھے، خالقہ کما تم دونوں کو، اور خالقہ کم تم سب کو، اور خالقہ کی، اس نے پیدا کیا تجھے مؤنث کو، خالقہ کما اس نے پیدا کیا تم دونوں کو، اور خالقہ کن اس نے پیدا کیا تم سب کو، اور خالقہ نی اس نے پیدا کیا مجھے، اور خالقہ نا اس نے پیدا کیا ہم سب کو۔ تو یہ ہے صورتحال ناظرین جب آپ کا مفعول اس میں ضمیر ہو تو وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالت نصب کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔